بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پرینا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سبق نسو اور سلیم کی گفتگو پڑھ رہے تھے۔ سبق ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ آج ہم اس کی مشق کریں گے۔ مشق میں سب سے پہلا سوال ہے، مختصر جواب دیں۔ جز الف ہے، بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا؟ بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کہا کہ صاحبزادے اٹھیے، بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں۔ جز بے ہے، سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نسو کے پاس جانے سے کیوں انکار کیا؟ چونکہ اس کی گود میں لڑکی سو رہی تھی، اس لیے اس نے سلیم کے ساتھ جانے سے انکار کیا۔ جز جیم ہے، سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے کیوں نہیں جاتا تھا؟ سلیم کے بھائی کا امتحان ہونے والا تھا اور وہ صبح سویرے اپنے کسی ہم جماعت کے ہاں چلا جاتا تھا تاکہ امتحان کی تیاری کر سکے، اس لیے سلیم اکیلا مدرسے جاتا تھا۔ جو دال ہے، سلیم نے 4 لڑکوں کی کیا خوبیاں بیان کی؟ سلیم نے 4 لڑکوں کی یہ خوبیاں بیان کی کہ وہ گردن نیچی کیے چلتے ہیں، کوئی بڑا مل جائے تو اسے سلام کرتے ہیں، نہ کبھی کسی سے لڑتے جھگڑتے ہیں اور نہ قسم کھاتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ کسی پر آوازہ کستے ہیں اور نہ کسی کو چھیڑتے ہیں۔ جز ہے، حضرت بی کون تھی اور انہوں نے سلیم کو کیا نصیحت کی؟ حضرت بی ان 4 لڑکوں کی نانی تھی۔ انہوں نے سلیم کو نصیحت کی کہ بھلے مانسوں کا دستور ہے کہ اپنے سے بڑا مل جائے تو اسے سلام کرتے ہیں۔ یہ تھے بچوں اس مشق کے سوال جواب۔ آگے ہے سوال نمبر 2۔ مندرجہ ذیل محاورات کے معنی لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ سب سے پہلا لفظ ہے جی لگنا، دل چاہنا۔ عمیر کا پڑھائی میں خوب جی لگتا ہے۔ کانوں کان خبر نہ ہونا، بالکل معلوم نہ ہونا۔ اس کے بیرون ملک جانے کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ آوازہ کسنا، فکرہ چست کرنا۔ دوسروں پر آوازہ کسنا اچھی بات نہیں ہے۔ زمین میں گڑ جانا، سخت شرمندہ ہونا۔ جب آفتاب کی چوری پکڑی گئی تو وہ زمین میں گڑ گیا۔ دل کھٹا ہونا، نفرت ہونا۔ عابد کی دغا بازی پر اس سے میرا دل کھٹا ہو گیا۔ آگے ہے سوال نمبر 3۔ اس سبق کا خلاصہ لکھیں۔ اس سبق کا خلاصہ بچوں آپ لوگوں نے یاد کر کے لکھ کے دکھانا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4۔ مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ خبر، اخبار، مدرسہ، مدرسے، کتاب، کتب، امتحان، امتحانات، مشکل، مشکلات۔ آگے ہے مندرجہ ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں۔ سب سے پہلے ہے صورت، صاد پر پیش آئے گی۔ اس کے بعد ہے تعجب، تے پر زبر، عین پر بھی زبر اور جیم پر پیش۔ مسجد، میم پر زبر اور جیم کے نیچے زیر۔ عمر دراز، عین پر پیش، میم پر جزم اور دراز میں دال اور رے پر زبر آئے گی۔ بصر و چشم، بے اور سین پر زبر اور چے پر بھی زبر۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 6۔ مصنف کا نام، سبق کا عنوان اور اقتباس کا نصابی سبق میں موقع و محل درج کرتے ہوئے مندرجہ ذیل اقتباس کی تشریح کریں۔ تشریح جیسا کہ بیٹا آپ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم سوال نمبر 7 کریں گے۔ متن کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم ڈیش کی تھی، 10 برس۔ میں اوپر ڈیش لینے گئی تھی، لوٹا۔ سورج سے کچھ ڈیش تو نہیں معلوم ہوتا تھا، غصہ۔ سلیم ڈرتا ڈرتا ڈیش گیا اور ڈیش کر کے الگ جا کھڑا ہوا۔ سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا۔ آگے ہے اگلے مہینے ڈیش ہونے والا ہے، امتحان۔
شاید مجھ کو عمر بھر بھی ڈیش کھیلنی نہ آئے گی، شطرنج۔ بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت ڈیش ہوا کرتا ہے، گنجفہ اور شطرنج۔ آگے ہے بچوں کثیر الانتخابی سوالات۔ سوال نمبر 8 ہے، متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی ٹک سے نشاندہی کریں۔ سلیم کو کس نے آ کر جگایا؟ بیدارا نے۔ میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کیا کر رہے تھے؟ کتاب پڑھ رہے تھے۔ آگے ہے جیم، ماں کی گود میں کون سویا ہوا تھا؟ لڑکی۔ جز دال ہے، سلیم ڈرتا ڈرتا کہاں گیا؟ اوپر۔ جز ہے، اکثر کون گھبرایا کرتا ہے؟ مبتدی۔ آگے جز دال، کھیل کے پیچھے کون دیوانہ بنا رہتا تھا؟ سلیم۔ یہ تھا بیٹا اس کی مشق۔ آگے ناول کی آپ کو تعریف کروا دوں۔ ناول وہ کہانی ہوتی ہے جس کی بنیاد حقیقی زندگی پر ہوتی ہے۔ اس میں زندگی کا کوئی ایک دور اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ دور اپنے تمام تر رنگوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ کہانی کے واقعات کے بہاؤ میں ایک فطری پن ہوتا ہے۔ اس کے کردار گوشت پوشت کے انسان ہوتے ہیں، جس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی۔ کرداروں کے مکالموں کی زبان ان کے مرتبے اور مزاج کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ تھی ناول کی تعریف جو ہم نے سلیم نسو اور سلیم کی گفتگو ناول پڑھا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب کل تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔